سر لیکن ابھی کل کا فیصلہ اگر دیکھیں تو وہ بھی آپ کے اگینسٹ آیا ہے, تو اس کے بعد تو 2/3 میجورٹی گورنمنٹ کو آٹومیٹکلی مل رہی ہے, تو اب تو 27ویں ترمیم جب آ جائے گی تو کیا پاکستان تحریک انصاف پہ اور مشکلات نہیں بڑھ جائیں گی؟ پاکستان تحریک انصاف پر نہیں آئیں گی مشکلات پاکستان پر آئیں گی. معاف کیجیے گا, یہ جو غلط فہمی میں ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف زیر اعتاب ہے تو کل کو یہ نہیں ہوں گے. یہ جو کھڈا آپ گڑھا کسی کے لیے کھودتے ہیں آپ ہی اس میں گرتے ہیں. یہ مت سمجھیں کہ یہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی دشمنی میں اس حد تک آگے چلے گئے ہیں یا عدلیہ ہماری اس حد تک غلامی میں چلی گئی ہے, کیونکہ 26ویں ترمیم کے بعد تو عدالتیں ختم ہو گئی ہیں. عدالتوں کی جو غیر جانبداری تھی, جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تھی, جو ٹرائکوٹمی آف پاور تھی, جو 3 ستون تھے آئین کی ہماری بنیاد, وہ ایک ستون کو تو منہدم کر دیا ہے انہوں نے, ایگزیکٹو کے تابع کر دیا ہے انہوں نے. تو اس لیے یہ آئین تو 1973 کا رہا ہی نہیں ہے. اب تو یہ جو ہے 26ویں کریں, 27ویں کریں, 28ویں کریں, جو مرضی کرتے رہیں. انہوں نے تو پہلے ہی اس کا جو مسخ کر کے رکھ دیا, چیڑا بگاڑ کے رکھ دیا ہے آئین کا. اب مزید اگر بیڑا غرق کرنا ہے تو یہ ایسا کریں, میرے خیال میں ابھی انہوں نے فیلڈ مارشل کا خطاب تو دے ہی دیا ہے نا, اب یہ کریں کہ یہ شہباز شریف کو بھی یہ ایک جمہوریت کا تمغہ دے دیں, جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کر دیں. سب سے بڑے قاتل کو, جو دنیا میں سب سے بڑا قاتل ہے, جس نے حماس اور جو کچھ فلسطینیوں کا قتل و غارت گری ہو رہی ہے, جس انداز سے سیریا میں ہوا, جس انداز سے عراق میں ہوا, جس انداز سے لیبیا میں ہوا, کون سا ملک آپ دیکھیے گا کہ کس میں ماشاءاللہ ہمارے امریکہ کی کمی رہی ہے قتل و غارت گری میں, انسانیت کے اس میں. تو اگر اس طرح کرنا ہے تو میرے خیال میں اب یہ کریں کہ امیر المومنین کا خطاب دے دیں ذل سبحانی نواز شریف کو, تاکہ خانوادہ جو ہے پوری طرح سے اس ملک پر چھا جائے, اور پھر بیوگل بجائیں اور کہیں کہ ہوشیار جناب عزت مآب قبلہ و کعبہ محترم فلانا فلانا حضور فیض گنجور بادشاہ سلامت شہنشاہ عالم نواز شریف تشریف لاتے ہیں, پرجا کو ہدایت کی جاتی ہے, حکم دیا جاتا ہے کہ وہ سر بسجود ہو جائے. باقی تو یہی کسر رہ گئی ہے کہ ہم گھٹنوں کے بل ساری قوم جو ہے 25 کروڑ عوام سجدہ کرے انہیں, باقی تو غلامی میں رکھنے کی کسر تو باقی چھوڑی نہیں ہے. پھر امیر المومنین اپنے فرمان کے ذریعے حکومت چلائیں. کون سا آئین ارے بابا, کون سی قانون اور کس اس کی بات کرتے ہو. پھر زندہ باد پھر یہ بن جائے امیر المومنین, اور ان کے سپاہ سالار جو ہے وہ فیلڈ مارشل تو پہلے ہی بنا دیا ہے, اب اس کو دنیا کا فاتح بھی قرار دے دیں, کیونکہ انہوں نے نوبیل پرائز کے لیے بھی ماشاءاللہ ایک سفارش کر دی ہے. تو باقی تو کسر یہی رہی ہے, پھر ہم غلامی کریں گے اور کیا ہو سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سر یہ بتائیں کہ یہ جو روزمرہ علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے اور علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے بیانات آتے ہیں, مخالفین کو ان بیانات سن کے کافی تقویت ملتی ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے پارٹی کی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے؟ نہیں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں یہ ان کا مریم بی بی کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے سیل چلاتی تھیں اس وقت جو ہے جب ان کے والد صاحب پرائم منسٹر ہوتے تھے. ڈان لیکس جب آئی تھیں, آپ کو علم ہی ہے, یہ انہوں نے ایک سیل کھولا ہوا ہے جس میں انہوں نے ڈس انفارمیشن پھیلانی ہے. اور ڈس انفارمیشن یہ ہے ایک پالیسی کے تحت جو ہے اتنی کنفیوژن کریٹ کرو کہ, اور کل میں سن رہا تھا مریم کہہ رہی تھی دیکھا -1 یہ خود ہی ہو گئے, -1 ان کی اپنی بہن کہہ رہی ہے, فلانا کہہ رہی. ارے بابا -1 کرنے والے جو ہے خود مائنس ہو جاتے ہیں. یہ آپ بتائیں کہ ایوب نے مائنس کیا تھا فاطمہ جناح کو, کیا وہ ہو گئی تھی -1؟ اس کو -1 کیا تھا اس کو مجیب الرحمان کو, کیا وہ -1 ہوا -1؟ بھٹو کو -1 کرنے کا تھا, پھانسی تک دے دی, کیا بھٹو ختم ہو گیا؟ پیپلز پارٹی میں بے نظیر کو -1 کرنے کی کوشش کی, قتل تک کر دیا, کیا وہ مائنس ہو گیا؟ اسی طرح نواز شریف کو ہائی جیکنگ کیس میں سزائے عمر کر کے تو مشرف نے باہر نکال دیا تھا, کیا وہ -1 ہوا؟ اب عمران خان کو کیا -1 کر سکتے ہیں؟ ارے بابا عمران لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے. عمران پاکستان تحریک انصاف عمران ہے,
اگر کوئی اور مائنس ہوگا تو وہ اور مائنس ہو جائیں گے. جو بھی چھوڑ کر گیا ہے عمران کو, ترین چھوڑ کر گیا ہے, زیرو ہو گیا ہے. ابھی تو انہوں نے پھر پیپلز پارٹی جوائن کر لیا ہے. کھٹک چھوڑ کے گیا ہے, زیرو ہو گیا ہے. ارے بابا, جو بھی عمران سے غداری کرے گا یا چھوڑے گا وہ خود مائنس ہو جائے گا, زیرو ہوگا. عمران کو مائنس کون کر سکتا؟ وہ تو ایک دیکھیں, بہن تو ماں ہوتی ہے, وہ بیچاری 2 سال سے بھائی کے جو ہے پابا سرا اس کی جیل صحبتیں دیکھ رہی ہے, بھابھی کی دیکھ رہی ہے, وہ جیل کے باہر فٹ پاتھ پہ بیٹھی ہوتی ہے. اگر اس سے آپ سوال کرو گے کہ جی وہ کیسے بجٹ پاس کر دیا گیا ہے بغیر عمران کی, وہ مائنس کر دیا ہے, تو وہ تو زب میں آ گئی. تو اس نے کہا اچھا پھر ایسا ہی ہوگا. تو آپ نے کہا جی -1 کہہ دیا, بہن نے کہہ دیا -1. او بابا, 50,000 دفعہ علی امین گنڈا پور کو تو میں خود, میرا کلائنٹ ہے, میں خود اس کو پرسوں بھی ساتھ تھے, ہم سپریم کورٹ میں پیش ہوئے. اس نے کہا کہ عمران میرا لیڈر ہے, عمران کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے. باقی یہ ملنے نہیں دے رہے, میں کیا کروں؟ کیا میں 30 جون کو گزرنے دوں؟ یہی تو یہ چاہتے ہیں کہ 30 جون گزر جائے, بجٹ پاس کے پی کے کا نہ ہو, فائنینشیل ایمرجنسی لگا دیں, فائنینشیل کرائسس ہو جائے گا. کیونکہ اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا تو ایک دھیلا نکال نہیں سکتے, کسی کو تنخواہ نہیں ملے گی خیبر پختونخوا میں. اس کا مطلب ہے پیرالائز ہو گیا صوبہ. اور آپ نے ایک گنجائش دے دی اس فسطائیت والی حکومت کو, فارم 47 کی حکومت کو, کہ وہ گورنر راج لگا کر اور آپ سے یہ صوبہ بھی چھین لیں. یہی ان کو کھٹک رہا ہے. تو یہ موقع ظاہر ہے کہ علی امین گنڈا پور نہیں دے سکتا تھا, نہ دینا چاہیے تھا, نہ پی ٹی آئی دے گی کبھی بھی. تو اس میں تو خان کو, میں تو خود سپریم کورٹ میں گیا کہ جی ملاقات نہیں کرنے دیتے, اور علی امین گنڈا پور ساتھ تھا. جی اگر 30 تک یہ پٹیشن لگائیں تاکہ ہم اپنے قائد کی ویژن کو جو ہے اپنا اس کی انکارپوریٹ کر سکیں, اس کی بجٹری جو بھی ان کی اصلاحات چاہتے ہیں ہم اس کے مطابق کریں. لیکن ابھی بھی دیکھیں, بجٹ تو انہی کی مرضی سے ہی ہوگا, کیونکہ ابھی بھی آپ سپلیمنٹری بجٹ دے سکتے ہیں, آپ کٹ موشن دے سکتے ہیں, آپ ابھی بھی جاری و ساری ہے. اور اس لیے یہ کہنا, اور جب بیرسٹر سیف جا کے ملا ہے پرسوں, تو اس نے کہا ہے, خان نے, عمران خان نے کہا بہت اچھا کیا ہے آپ نے. تو اس لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ عمران خان کو مائنس کیا جا رہا ہو, یا کوئی سوچ بھی ہو ایسی, یا کوئی تصور بھی کر سکتا ہو. اگر یہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے جو انہوں نے کوشش کی ہے, تو آپ یقین کریں یہ خود ختم ہو جائیں گے. عمران ختم نہیں ہوگا, عمران مائنس نہیں ہوگا. بٹ سر, اپارٹ فرام آل دیز ایشوز اور بجٹ والے جو مسائل تھے, لیکن کل سانحہ سوات ہوا ہے, اس میں 13 لوگ جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کے پی کی گورنمنٹ میں اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ, تو یہ ان کی بہت بڑی نااہلی ہے؟ اس میں تو اب موجودہ سسٹم کا کوئی نہیں ہے. ارے بابا, مجھے بتائیں کہ وہاں وہ آفیشیلی بین کیا ہوا ہے کہ مت جائیں بھائی. یکدم ایک ریلا آتا ہے, یکدم پانی کا ریلا آتا ہے, اور اس کی زد میں آ جاتے ہیں. اس میں نااہلی کا کیا سوال ہے؟ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ یہ جتنے گلیشیئرز پگھلتے ہیں کس تیزی سے وہ آتے ہیں, اور جو بھی ان کے سامنے آتے ہیں. میں تو چونکہ ہم نے دیکھی ہے سیلاب آتے ہوئے, ہم نے نئے آتے ہوئے دیکھی ہے, بسیں تک, ٹرک تک وہ جو ہے بہہ جاتے ہیں. وہ اتنی تیز آتا ہے, وہ ریلا آتا ہے کہ وہ بندہ بیچ میں کوئی چیز بھی آ جائے, جانور آ جائے, کوئی گاڑی آ جائے, کوئی انسان آ جائے, وہ بہہ جاتا ہے. تو اس میں نااہلی کی کیا بات ہے؟